یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے. پیسے سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ تو مسلمانوں بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں. لیکن تقوی سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ علم تو صرف مسلمانوں کے پاس تھا. لیکن مسلمان بھی آج اسے بھول گئے. مصیبت یہاں آ گئی. کہ تقوی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا لیکن مسلمان بھی اسے بھول گئے. اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی آمدنی ہو جائے، اچھا کاروبار شروع ہو جائے، زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. یہ علم تو کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے. لیکن تقوی اچھا ہو جائے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے کیونکہ مسلمانوں کا قرآن پہ اعتماد ہے نا. کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کے علم پہ یقین ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اپنی نبی کی بات پہ اعتماد اور یقین ہوتا ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. مسلمان بھول گئے. ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں لگ جائیں، گریڈ بڑھ جائے ملازمت میں، تو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس سے چیزیں گھر میں بڑھ جائیں گی، چیزیں گھروں میں اس کا اضافہ ہو جائے گا. پہلے ایک فیکٹری تھی، اب 2 فیکٹری، اب گھر میں ذرا چیزیں بڑھ جائیں گی، زندگی میں نعمتیں بڑھ جائیں گی. لیکن یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ. کہ مسلمان اگر تقوی اختیار کریں تو ان کی زندگیاں برکتوں سے بھر جائیں گی. برکت کہتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک، اللہ کی کتاب برکت والی، اللہ کا رسول برکت والا، مکہ کی زمین برکت والی، زمزم کا پانی برکت والا. یہ برکت کیا ہے؟ برکت ہے کہ چیز کا نفع بڑھ جائے، اس چیز کا فائدہ بڑھ جائے. ایسی وہ شخص اور اس شخص کی زندگی بڑی برکت والی ہے جس سے مخلوق خدا کو نفع زیادہ ہو. برکت والا شخص ہے یہ. کتاب برکت والی. تو اگر تقوی ہوگا تو آدمی کی زندگی میں، آدمی کے رزق میں، آدمی کے علم میں، آدمی کی عقل میں، آدمی کی صحت میں، آدمی کے گھر میں برکت ہوگی. اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. برکت کہ اس چھوٹے سے گھر میں نفع بہت ہے، راحت بہت ہے، سکون بہت ہے. زندگی تو اس کی 40 سال کی تھی لیکن ایسی برکت والی تھی کہ اس نے جو نفع اٹھایا اس 40 سال سے، دنیا آخرت کے لحاظ سے جو نفع اٹھایا ہے، صدیوں کی زندگی پر بھی بھاری ہے. برکت والی زندگی ہے، صدیوں کی زندگی پر بھاری ہے. برکت، علم میں برکت کہ مخلوق خدا کو اس کے علم سے نفع بہت ہو رہا. علم میں برکت. رزق میں برکت. ہمارے ہاں رزق ہم سمجھتے ہیں برکت کا مطلب ہے زیادہ ہو جانا. نہ میرے عزیزو، اس کا نام برکت نہیں کہ زیادہ ہو جائے. اس لیے کہ بہت زیادہ ہو گیا
لیکن یہ بیچارہ اس کا صرف چوکیدار بن کے رہا، نہ اسے اس سے سکون ملا، نہ اسے راحت ملی، نہ اس سے اس کی اولادیں فرما بردار ہوئیں، نہ اس سے اس کا ایمان بچا، نہ اس سے اس کی آخرت صحیح ہوئی۔ اس رزق کی کثرت کے باوجود کیا مطلب؟ برکت نہیں ہے، برکت سے خالی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ تقوی ہے تو رزق میں برکت آ گئی، سبحان اللہ، بچے اس رزق سے، اس مال سے فرما بردار ہو گئے، اس مال سے پرورش ہوئی تو بچے فرما بردار، بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ، اس مال سے اس کا ایمان محفوظ، اس سے اسے دنیا میں راحت، اور اس مال سے کھربوں سال کا کیریئر بن گیا۔ اس کے مال میں بڑی برکت ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی جو زندگی ہے، نیکی کی یا برائی کی، یہ بھی اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ صرف مرچوں میں تاثیر نہیں ہوتی، نمک میں تاثیر نہیں ہوتی، زہر میں تاثیر نہیں ہوتی، آگ میں تاثیر نہیں ہوتی، برف کے ٹکڑے میں تاثیر نہیں ہوتی، انسان کے بدن سے نکلنے والی نیکی یا بدی، اس کا بھی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، اس لیے کہ یہ علم مسلمانوں کو اللہ نے دیا تھا، اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، قرآن مجید نے بتایا ہے، یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ لیکن آج مسلمان بھی اس علم کو بھول گئے۔ ایسا تو نہیں ہے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے دن شروع کرے اور ایک آدمی فجر کی نماز کے بغیر دن شروع کرے، کافر تو کہے گا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہے۔ لیکن جس مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کا دن ایک جیسا ہوگا، اور دونوں کی آج کی کمائی ایک جیسی ہوگی، اور دونوں کا کاروبار ایک جیسا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کے بازار میں گیا، اس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، اور جو فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کاروبار پہ گیا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا۔ بتائیے، ایک فوجی کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہو اور دوسرے فوجی کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا ہو، تو بتائیے ان کا ذمہ دار دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ ان کا ذمہ دار ان کے لیے، دونوں کے لیے ایک جیسا سلوک کرے گا؟ تو ایک صبح بازار میں جا رہا ہے رزق کمانے شیطان کا جھنڈا لے کر، اور ایک اسلام کا جھنڈا لے کر، کیا بادشاہوں کا بادشاہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گا؟ جن کو اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں، ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی، ان کے نزدیک تو دونوں کی صبح ایک جیسی ہوئی، لیکن واللہ دونوں کی صبح ایک جیسے نہیں ہے، دونوں کا دن ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک کا دن برکت سے خالی، اللہ کی رحمت سے خالی، اللہ کے فضل سے خالی، اللہ کی نظر رحمت اور محبت سے خالی، اللہ کے غضب کے ساتھ اس کی صبح ہے، اور دوسرا اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ صبح کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی زہر کھائے ایک چمچ، اور ایک آدمی شکر کھائے ایک چمچ، بتائیے دونوں کا ری ایکشن ایک جیسا ہوگا؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بہت جلدی۔ حالانکہ یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے، کافروں کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جو صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی، کہ اس نے صبح نماز کے بغیر شروع کی اور اس نے صبح کی نماز کے ساتھ صبح کی۔ یہ صرف مسلمانوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ زہر اور شکر کی ایک ایک چمچ دونوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کا جسم ایک جیسا نہیں رہے گا،
اس کے اثرات الگ الگ ہوں گے. ایک آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے سود کے مال سے، حرام مال سے. ایک آدمی صبح لقمہ حلال سے ناشتہ کرتا ہے اور اس کے بچے لقمہ حلال کھاتے. بتائیے، کافر تو کہے گا دونوں کا ناشتہ ایک جیسا ہے، لیکن مسلمان سمجھتا ہے ایک نے کتا بلی کھایا اور ایک نے اللہ کے ساتھ عبادت کے ساتھ کھانا کھایا. فرق ہے. جس نے حرام کھایا اس نے بلی کھائی، چوہا کھایا، حرام کھایا. اور جس نے لقمہ حلال کھایا اس نے تو اللہ کو راضی کیا، عبادت کی. لیکن کافر اس علم کو نہیں سمجھتا. وہ کہتے دونوں نے اچھا ناشتہ کر لیا. اگر ایک آدمی نے رشوت لے کر ناشتہ اپنے بچوں کو کھلایا، بددیانتی اور حرام کما کر اپنے بچوں کو ناشتہ کرایا، اور ایک آدمی نے حلال چن چن کے چنا اور اپنے بچوں کو حلال کھلایا، کافر کا علم تو کیا کہتا ہے؟ وہ تو نہیں سمجھ سکتا. وہ کہتے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا. لیکن آج مسلمان بھی سمجھتا ہے دونوں کا ناشتہ اچھا تھا. بلکہ جس کا ناشتہ حرام کے ساتھ دسترخوان پہ بڑھیا ہو، کیا کہتا ہے؟ بڑے مزے کا ناشتہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس علم سے بے خبر ہے. اگر اس کے بعد صحیح علم ہوتا، اپنے نبی کے بات پر اعتماد ہوتا، تو وہ کہتا ہے یہ بڑھیا ناشتہ نہیں، یہ تو اپنے بچوں کو چوہا بلی کھلا رہا ہے. گندگی کھلا رہا ہے. لیکن یہ جو علم ہے یہ مسلمانوں کا علم تھا کہ نیکی اور بدی ایک جیسا اثرات زندگی میں نہیں کرتی، فرق ہوتا ہے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں تو میں زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا، ہر چیز میں نفع ہوگا. آج دنیا برکت اور رحمت سے خالی ہو گئی ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے. اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن کافر کیا جانے کہ نافرمانیوں سے رزق چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے. وہ تو نہیں سمجھتا، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کا سب سے پہلے اثر عقل پہ پڑتا ہے. عقل پہ پڑتا ہے. آپ کہیں گے کافر تو بڑے عقل مند ہیں، جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ہاں عقل کا معیار بھی عجیب ہے. عقل، سبحان اللہ، عقل کے اندر ایک نور ہوتا ہے، نور. عقل میں ایک نور ہوتا ہے. یہ گناہوں کی ظلمت سے یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی. کامیابی ناکامی کا اسے پتہ نہیں لگتا. اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا؟ جسے اللہ کے نبی نے بھی کم عقل کہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے خربوں سال کا کیریئر خراب کر دے. بتائیے اس سے بڑا کوئی کمال عقل ہو سکتا ہے؟ وقتی لذت کی خاطر خربوں سال کی لذت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب ہوگا؟ اس سے بڑا کم عقل ہوگا؟ عقل نہیں رہتی، عقل پہ اثر پڑتا ہے. اور اگر گناہ اللہ کا مسلمان کرے گا، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی. دیکھیے کوئی آدمی کسی کے ماتحت ہو اور اس کی ساری ضروریات بھی اس کے مالک سے وابستہ ہوں، اور یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجھ پہ پورا اختیار بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور پھر بھی اس کو ناراض کرے تو کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف ہے.
بڑا ہی کم عقل ہے. تو کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بھی رہے اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میرا، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہو تو کیا کہا جائے گا؟ عقل نہیں ہے نا، عقل سے پیدل ہے. اور گناہوں کی وجہ سے یہ عقل جاتی رہتی ہے، گناہوں کی نحوست سے یہ عقل جاتی رہتی ہے. تو میرے عزیزو، کافر تو نہیں جانتا یہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو برکت سمجھتا ہی نہیں. یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تمہارے زندگی میں، تمہاری صحت میں، تمہارے رزق میں، تمہارے اولاد میں برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی. ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 30 سال کما کے دے اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 40-50 سال کما کے دے اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 80 سال کما کے دے، اور بتائیے ایک کا بیٹا اپنے باپ کو کھربوں سال کما کے دے، تو بتائیے کس بیٹے میں برکت زیادہ ہے؟ اللہ ہمیں صحیح عقل نصیب فرما دے کہ ہمیں اللہ پھر ایسی اولاد دے دے جو مجھے کھربوں سال کام آئے نا، برکت. ایک کا بیٹا باپ کو 10 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 30 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 40 سال نفع پہنچائے اور ایک کا بیٹا باپ کو کھربوں سال نفع پہنچائے، بتائیے کس کی زندگی میں برکت ہے؟ جب زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے، تقوی آتا ہے، اللہ تعالی ان نعمتوں میں برکت عطا فرماتے، برکت ہو جاتی. ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 40 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 30 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 80 سال، اور ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے کھربوں سال. بتائیے کس مال میں نفع ہے؟ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن اس مال کی نعمت میں نفع کب آتا ہے؟ جب پرہیزگاری ہوتی. ورنہ تو ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا اتنی